نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مؤمنون کے اندر شروع ہی میں ہی کامیاب مومنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ کامیاب مومن کون سا ہے۔ بتلا دیا جس ایمان والے کے اندر، جس مومن کے اندر یہ صفاتیں پائی جائیں گی تو وہ ایمان والا، وہ مسلمان کامیاب ہے۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ، وہ مومنین حضرات، کامیابی حاصل کر لی۔ کون لوگ ہیں؟ آخر مومن کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کن کاموں سے بچتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مؤمنون کے اندر یہ چیزیں بتلا دی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ کے عمل پر، جو زکوٰۃ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور بیہودہ اور لغو کاموں سے بچتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے جو ان کے نکاح میں ان کی بیوی ہیں اور جو ان کے قبضے میں ہیں، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو کامیاب کون ہو؟ یعنی کہ وہ آدمی کامیاب ہے جو جو نماز پر پابندی کرتا ہے، نماز پر خشوع خضوع اختیار کرتا ہے، اس کو جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ نبی نے بتلایا ہے اسی طریقے پر نماز پڑھتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ رہے ہیں اور انہی کے خلافت میں کیسر و کسریٰ فتح ہوا تھا اور لوگوں پر اور مسلمانوں پر فتوحات شروع ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ان کے گورنر تھے، جو ان کے افسران تھے اور جو انہوں نے کیا کہیں ملکوں میں اور دور دراز جو بھیج رکھے تھے، ان کو ایک فرمان جاری کیا، اور وہ فرمان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا کے اندر لفظ با لفظ لکھ رکھا ہے اور کہہ دیا اپنے افسران کو، اپنے گورنر کو کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز، جس نے نماز کو ادا کیا، نماز کی پابندی کی، نماز پر پورا جمع رہا، تو سمجھ لو کہ اس آدمی نے اپنے دین کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اپنے دین پر وہ پورے طریقے سے عمل کر رہا ہے، اپنے دین پر پورے طریقے سے چل رہا ہے۔ اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو سمجھ لو کہ ایسا آدمی نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نماز کا ضائع کرنے کا مطلب کہ وہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی کر کے پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو یہ فرمان لکھ دیا کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے، جہاں مؤذن نمازیوں کو پکارے اور جہاں
حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں گونجیں تو آپ اس چیز کو ختم کر کے، اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کیا کہ گورنر، اپنے جو حکومت کے کام ہیں ان چیزوں کو بند کر کے آپ ایک مسجد کی طرف آئیے، مسجد طرف دوڑ لگائیے، مسجد میں اللہ کی عبادت کریے اور مسجد میں اللہ کو یاد کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان کیوں جاری کیا؟ یہ اس وجہ جاری کیا کہ تاکہ گورنر حضرات یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی ہم تو حکومت کا کام کر رہے ہیں، کہ نماز سے زیادہ اہم اس کام کو دینے والے نہ بن جائیں۔ اس لیے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کر کے اس چیز کو ختم ہی کر دیا کہ نماز زیادہ اہم ہے، تمہارے کاموں سے زیادہ نماز اہم ہے، کام اہم نہیں ہے، نماز اہم ہے، اس لیے نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا۔ یہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو فرمان جاری کیا۔